السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 5 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 2 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ فون پر ہیلو نہیں، وندے ماترم کہنا ہوگا۔ راشٹرواد کی نئی شکل کہاں کہاں سے نمودار کی جا سکتی ہے، اس کی ایک مثال مہاراشٹر سرکار کا حالیہ فیصلہ ہے، جس کے مطابق مہاراشٹر سرکار نے تمام سرکاری افسران کو لینڈ لائن اور موبائل فون پر ہیلو کے بجائے وندے ماترم کہنے کا سرکاری حکم جاری کیا ہے۔ سرکاری حکم میں مزید کہا گیا کہ افسران کو چاہیے کہ وہ وندے ماترم کو سلام کے طور پر استعمال کرنے کے لیے آنے والے لوگوں میں بھی بیداری پیدا کریں۔ سرکاری حکم میں یہ بھی کہا گیا کہ لفظ ہیلو مغربی ثقافت کی تقلید ہے اور اس سے کوئی پیار پیدا نہیں ہوتا۔ مہاراشٹر میں یہ اصول آج اتوار سے گاندھی جینتی کے موقع پر لاگو ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر سرکار کے اس حکم پر دیگر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان وارث پٹھان نے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، کیا اس سے روزگار ملے گا؟ سماجوادی پارٹی مہاراشٹر کے صدر ابو عاصم اعظمی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ شری ایک ناتھ شندے جب بھی بالا صاحب ٹھاکرے سے ملا کرتے تھے تو جے مہاراشٹرا کہہ کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، لیکن آج جے مہاراشٹرا کے بجائے وندے ماترم کہنے سے لگتا ہے کہ آپ بی جے پی اور RSS کے دباؤ میں آ گئے ہیں، جو صرف لوگوں کو تقسیم کرنا جانتی ہے۔ مسلمان نکمے لیڈروں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بیکار اور نکمے لیڈروں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان محنت کش قائدین کا ساتھ دیں اور پھر جہاں مسلمانوں کی کوئی غلطی نہ ہو وہاں ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ واضح رہے کہ چندر شیکھر اتر پردیش کے مظفر نگر میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ جب ان سے مدرسوں کے سروے کو لے کر سوال کیا گیا تو وہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پر بھی حملہ کرتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جو سماج کمزور ہوگا اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ میں نہ صرف مظفر نگر بلکہ پورے ملک کے مسلم سماج کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بیکار لیڈروں کو چھوڑ دیں، کام کرنے والے لیڈروں کا ساتھ دیں اور داؤ پر لگانے کی ہماری لڑائی میں شامل ہوں۔ چندر شیکھر آزاد کے الفاظ میں، آؤ اکٹھے ہوں اور پھر دیکھیں کہ جہاں ان کا قصور نہیں ہے وہاں نا انصافی نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ UP روڈ ویز کی بسوں میں اب کیش لیس سفر کرنا ممکن۔ اتر پردیش کی روڈ ویز بسوں میں جلد ہی کیش لیس ٹکٹ دستیاب ہوگا۔ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ای ٹکٹنگ کا نظام ریاست بھر میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے بس کے اندر ہی مسافر UPI ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ٹکٹ خرید سکیں گے۔ آسان بھاشا میں اب مسافروں کو ٹکٹ کے لیے نقد رقم کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ گوگل پے یا فون پے کے ذریعے بھی ٹکٹ خرید سکیں گے۔ 1 اکتوبر سے اس نظام کو باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو ملک میں 5G سروس کا افتتاح کرتے ہوئے اسے انڈیا کے لیے نئے دور کی جانب ایک قدم قرار دیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ فی الوقت اس ٹیکنالوجی کی مخصوص شہروں میں لانچنگ کے بعد اسے اگلے 2 سالوں میں پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ اس افتتاح کے بعد بھارتی ایئرٹیل ہفتے کے روز سے 8 بڑے شہروں میں اپنی 5G سروس شروع کر رہا ہے اور کمپنی نے 5000 شہروں میں ملک گیر کوریج مکمل کرنے کے لیے مارچ 2024 کی آخری تاریخ مقرر کی ہے۔ دوسری جانب جیو ریلائنس اکتوبر میں 4 میٹروپولیٹن سے یہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور 18 ماہ میں زیادہ تر شہروں اور قصبوں تک 5G کے ساتھ پہنچنے کی امید کر رہی ہے۔ ایران کے ساتھ تیل سودا کرنے پر امریکہ نے بھارتی کمپنی پر عائد کی پابندی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ سودا کرنے کے الزام میں ایک بھارتی کمپنی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ واضح ہے کہ بائیڈن حکومت نے ایران سے ہزاروں کروڑ روپے کے پیٹرولیم اور کیمیکل مصنوعات خریدنے والی جنوبی اور مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی 8 کمپنیوں پر پابندی عائد کی تھی، جن میں سے ایک ممبئی میں واقع بھارتی کمپنی بھی ہے جس کا نام تیبالجی پیٹرولیم پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں آرمینیا کو انڈیا 2000 کروڑ
روپے کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ واضح ہے کہ سن 2020 میں آرمینیا نے اپنے پڑوسی ملک آذربائیجان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، لیکن ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف جنگ میں بھاری نقصان پہنچانے کے لیے ترکی سے لیے گئے ڈرون کا استعمال کیا تھا۔ اب آذربائیجان پاکستان سے چینی ساختہ JF-17 لڑاکا طیارے خریدنا چاہتا ہے، جبکہ آرمینیا کا سب سے بڑا حامی روس اس وقت یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے۔ ایسے میں انڈیا کے ساتھ کیا گیا یہ معاہدہ آرمینیا کے لیے بہت اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ مولانا سفیان قاسمی مشاورت کی بنیادی رکنیت سے مستعفی۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی نے مسلم مجلس مشاورت کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ مولانا محمد سفیان قاسمی عرصہ دراز سے بھارتی مسلمانوں کی وفاقی تنظیم کا درجہ رکھنے والی مسلم مجلس مشاورت سے وابستہ تھے۔ مولانا محمد سفیان قاسمی اعلیٰ اختیاراتی باڈی سپریم گائیڈنس کونسل کے نائب صدر ہونے کے علاوہ مشاورت کی مجلس عاملہ کے منتخب رکن بھی تھے۔ مولانا محمد سفیان قاسمی نے اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے مسلم مجلس مشاورت کی مزید خدمت سے معذرت چاہی ہے۔ مولانا محمد سفیان قاسمی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم مجلس مشاورت کے حالیہ تنازعات سے وہ کافی دکھی تھے اور اپنی جانب سے انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کی، جن میں وہ بظاہر ناکام رہے۔ مفاہمت کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر انہوں نے خود کو مسلم مجلس مشاورت سے علیحدہ کرنا مناسب جانا۔ قریبی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی کئی اور سینئر ارکان مسلم مجلس مشاورت سے استعفیٰ دے سکتے ہیں، جس سے مشاورت کی ساکھ متاثر ہوگی۔ انڈیگو کی پرواز کو بم سے اڑانے کی دھمکی، مچی سنسنی۔ سیکیورٹی ایجنسیاں سنیچر کی شب اس وقت متحرک ہو گئی جب کسی نے ممبئی ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی ایک پرواز میں بم نصب کیے جانے کی دھمکی آمیز ای میل بھیجی۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق انڈیگو کی یہ پرواز رات کے وقت ممبئی سے احمد آباد کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ تحقیقات کرنے پر پرواز میں کچھ نہیں ملا، جس کے بعد پرواز رات گئے تاخیر سے اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب ممبئی پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ ای میل کس نے اور کیوں بھیجی تھی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں راہل گاندھی نے 2 اکتوبر گاندھی جینتی کے موقع پر کہا کہ باپو نے ہمیں سچائی اور عدم تشدد کے راستے پر چلنا سکھایا، محبت، ہمدردی، ہم آہنگی اور انسانیت کا مفہوم بیان کیا۔ آج گاندھی جینتی پر ہم عہد کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ملک کو ناانصافی کے خلاف متحد کیا، اب ہم بھی اپنے بھارت کو متحد کریں گے۔ بھارت جوڑو یاترا کے 22ویں دن راہل گاندھی نے ایک بڑی بھیڑ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارت اور کرناٹک میں نفرت اور تشدد پھیلائی جا رہی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے، مگر جو غریب عوام ہیں ان کے سامنے مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ یاترا بھارت کو جوڑنے کی یاترا ہے، یہ یاترا مہنگائی اور بے روزگاری جیسے ایشوز کو اٹھانے کی بھی یاترا ہے۔ ہائی کورٹ نے لگائی UP سرکار کو سخت پھٹکار۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہجہاں پور کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں انہوں نے سابق مرکزی وزیر چمنیانند سرسوتی کے خلاف ریپ کے معاملے کو واپس لینے کی مانگ والی UP حکومت کی درخواست کو منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لائیو لاء کی رپورٹ کے مطابق جسٹس راہل چترویدی کی بینچ نے سرسوتی کے خلاف معاملہ واپس لینے کے فیصلے کے سلسلے میں اتر پردیش حکومت کی بھی خوب سرزنش کی۔ بینچ نے تبصرہ کیا کہ شاہجہاں پور کے ضلع مجسٹریٹ ملزم کے خلاف مقدمہ واپس لینے کے لیے ایک بھی معقول وجہ بتانے میں ناکام رہے۔ عدالت نے کہا کہ اس طرح کی درخواستوں میں ٹھوس اور حقائق پر مبنی وجوہات دی جانی چاہیے۔ عدالت نے سینئر سرکاری وکیل سے کہا کہ وہ اپنے سیاسی آقاؤں کے سامنے سرخم کر چکے ہیں۔ عدالت نے اپنے تبصرے میں مزید کہا کہ سینئر پروسیکیوٹنگ افسر نے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے کس بنا پر اپنے آزاد ذہن کا استعمال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مقدمے کی واپسی سے انصاف ملے گا یا یہ وسیع تر عوامی مفاد میں ہے۔ صرف آزاد ذہن کی اصطلاح کا محض ذکر کر دینا سنگین شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ متعلقہ سینئر پروسیکیوٹنگ افسر کیا عدالت کے افسر ہیں یا ایگزیکٹو کے ایجنٹ ہیں۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ پروسیکیوٹنگ افسر UP حکومت کے اشارے پر ناچ رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ عدالت کے افسر بھی ہیں، اس لیے انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے۔